دو ورش پہلے جموں کشمیر میں ہوئے چناؤں کے دوران جو نیشنل کانفرنس نے وعدے کیے تھے انہیں نہ پورا کرنے کا آروپ جھیلتی ہوئی اب راجیہ کے درجے کی بحالی کی مانگ کو لے کر وہ کیندر کو گھیرنے میں جٹ گئی ہے۔ سنسد کے مانسون سطر کے پہلے دن دلی میں جو پردرشن کرنے کی یوجنا بنائی گئی ہے اس میں راجنیتک دلوں کے ساتھ ساتھ وہ کشمیر کے دھارمک، سماجک اور یہاں کے کاروباری سنستھاؤں کا سمرتھن بھی جٹانے لگی ہے، کیونکہ جنتر منتر پر ہونے والے اس پردرشن پر کافی حد تک نیشنل کانفرنس کا جموں کشمیر کا راجنیتک بھوشیہ بھی طے ہوگا۔ کیمرہ پرسن فام منظور کے ساتھ خالد حسین، زی میڈیا کشمیر۔ یہ ڈیلیگیشن نہیں، پوری سول سوسائٹی کی میٹنگ تھی۔ 170 کے آس پاس سول سوسائٹی کے ریپرزینٹیٹیوز مختلف مطلب شعبوں اور فیلڈ سے، اس میں مذہبی رہنما، ٹریڈ کے ریٹائرڈ بیوروکریٹس، ایجوکیشنسٹ، ٹریول، سارے اس میں شامل تھے اور اچھی باتیں رہیں۔ لگ بھگ 3 گھنٹے میٹنگ چلی اور سب نے وداؤٹ اینی ایکسیپشن سب نے اس بات پہ زور دیا کہ اسٹیٹ ہوڈ کی واپسی پہ بہت دیر ہو چکی ہے اور مرکز کو اب اور دیری کرنی نہیں چاہیے۔ جو ہمارا پروگرام ہے جنتر منتر جانے کا، اس کو سپورٹ کیا ہے اور ایک سنگل پیرا وہاں سے ریزولوشن پاس ہوا کالنگ آن گورنمنٹ آف انڈیا کہ اسٹیٹ ہوڈ جو ہے جموں کشمیر کا وہ اب فوری طور جو ہے بحال کیا جانا چاہیے۔ دیکھیے، جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے، آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہماری فنڈامنٹل ڈیمانڈ یہی رہی ہے کہ نہ کہ صرف اسٹیٹ ہوڈ بلکہ آرٹیکل 370، 35A جو بھی ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں جو ہم سے چھینے گئے، تو ہمارا یہی موقف ہے کہ وہ سب ہم کو واپس چاہیے۔ اور چونکہ یہ لوگوں کے دلوں کے خلاف یہ ڈیسیجن 2019 میں ہوا ہے، جس کا آپ نے 2024 کے الیکشن میں بھی دیکھا کہ اگر آج نیشنل کانفرنس برسر اقتدار آئی ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان کا یہ مینیفیسٹو تھا، ان کا یہ وعدہ تھا لوگوں سے کہ اگر ہم حکومت پہ آئیں گے تو ہم اس کے لیے جد و جہد کریں گے کہ ہمارا آرٹیکل، ہمارا اسپیشل سٹیٹس، یہ سب ہم واپس لائیں گے۔ اور ایک میسیج تھا گورنمنٹ آف انڈیا کو، کلیئر کٹ میسیج کہ آپ نے جو 2019 میں کیا ہے وہ آپ نے غلط کیا ہے، ہم اس ڈیسیجن کے ساتھ نہیں ہیں، اس پر آپ ایک بار پھر ریوزٹ کریے اس چیز کو۔ تو یہ ہماری پارٹی کا ایک مین موقف ہے۔ اور جہاں تک نیشنل کانفرنس کے پروٹیسٹ کا تعلق ہے، آپ کو اس پہ بھی معلوم ہوگا کہ ہماری پریزیڈنٹ صاحبہ نے پہلے ہی لداخ سے انسپائر ہو کے، جو کہ لداخ میں تھوڑی بہت ڈیولپمنٹس ہو گئی تھی جب وہ ایک جٹ ہو کر تمام پارٹیز سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن کرنے لگی اور لگا کہ کافی کامیابی ان کو حاصل ہو رہی ہے، اس پر ہماری پریزیڈنٹ صاحبہ نے یہ یونٹی، ایک یونیفائڈ پلیٹ فارم کی بات کی تھی، چٹھی لکھی تھی، بات بھی کی تھی۔ تو ان کا بھی یہی آئیڈیا تھا کہ آن دا پیٹرن آف لداخ ہم بھی سارے اکٹھے مل کر سینٹرل گورنمنٹ پر دباؤ ڈالیں، ان کے ساتھ بات کریں اور اپنی اس ڈیمانڈ کو جو ہے ان کے سامنے رکھیں۔ تو بہرحال دا ادر وے راؤنڈ نیشنل کانفرنس نے اب یہ کہا ہے، لیکن اس کو بھی اگر آپ دیکھیں، کچھ دنوں پہلے فاروق صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کو بھیک مانگنے نہیں جائیں گے، کہ ہمارے ساتھ جس کو آنا ہے وہ آ سکتا ہے۔ اور اب میں نے سنا اب فارملی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم سب پولیٹیکل پارٹیز کو انوائٹ کریں گے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں، جب اتنا بڑا مسئلہ آپ کے پاس ہے، تو ٹو میک تھنگز کمفرٹیبل اینڈ پیلیٹیبل، یہ کانٹرڈکٹری بیانات جو ہیں یہ اس میں خلل ڈالتے ہیں۔ آپ کا ایک کلیئر ویژن، کلیئر اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم سب کے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم سب اکٹھے ہو گئے تو اس کے سکسیسفل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس میں کسی قسم کا ڈسکمفرٹ یا ان پیلیٹیبلنس کرنا وہ اس کاز کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو بہرحال اب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ انڈیا بلاک ہے۔ انڈیا بلاک کے تقریباً 200 سے زیادہ پارلیمنٹ ممبرز ہیں۔ ہمارا یہ ایک ایک آبزرویشن ہے کہ آج تک انڈیا بلاک کے جو ممبرز ہیں، جو ممبر پارلیمنٹس ہیں، انہوں نے کبھی بھی پارلیمنٹ میں وصف فورستی جو ہے ہماری بات نہیں کی ہے، جبکہ جموں کشمیر انڈیا بلاک کے ساتھ ہر پوائنٹ پر جو ہے
ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ یا ہمارے اب آرٹیکل 370 کے بارے میں آج تک کبھی بات نہیں کی ہے. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب ہم انڈیا بلاک کے ساتھ چل رہے ہیں تو انڈیا بلاک کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی ایسپیریشنز کو دیکھ کے وہ باتیں پارلیمنٹ میں کرے جو جموں کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں، جو ان کی ایسپیریشنز ہیں. تو ان کا اس میں شامل ہونا امپورٹنٹ اس لیے ہے، جیسے میں نے کہا ان کی ایک اسٹرینگتھ ہے پارلیمنٹ میں، اور ان کا اس میں ایکٹیولی اگر وہ شامل ہو جائے، اگر ایکٹیولی وہ یہ باتیں کرے کہ آرٹیکل 370 کے بارے میں بات کرے، 35A کے بارے میں بات کرے، اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں بات کرے، یا اس کو جو ہماری اسٹیٹ کو توڑا گیا، ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرے، تو مجھے لگتا ہے پارلیمنٹ میں اس کا اثر ہوگا. اور دیر سویر مجھے لگتا ہے کہ وی ول بی ایبل ٹو ٹوگیدر کنونس دا گورنمنٹ کہ یہ جو 2019 میں جو ڈیسیجن ہوا ہے دس نیڈز ریوزٹنگ، اور لوگوں کی ایسپیریشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس پر ایک بار پھر نظر ثانی کی جانی چاہیے اور یہ بحال کر دیا جانا چاہیے. تو یہ ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں when we are sincere, when we are together, and we all want that the people of any part of the country، میں جموں کشمیر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کی ایسپیریشنز کا سوال ہے، یہ ہماری ایسپیریشنز کا سوال ہے. تو جب لوگ ایسا کچھ چاہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے گورنمنٹ کے پاس کوئی ریزن ہے کہ وہ چیز لوگوں کو نہ دے جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. تو ایسے میں PDP جو ہے اس پروٹیسٹ میں شامل ہوگی؟ دیکھیے، میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتا دیا تو کیسے کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس نیشنل کانفرنس نے کیے. کیا وہ واقعی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اکٹھے جائیں، یا انہوں نے ایک فارمیلٹی کا اظہار کیا ہے؟ ان دونوں صورتوں کو دیکھیں گی ہماری پارٹی لیڈرشپ، جو ہمارے ٹاپ لیڈرز ہیں، اس کو ایویلیویٹ کریں گے. آپ کے سامنے تو سب کچھ ہے، تو اس کے بعد جو ان کا ڈیسیجن ہوگا تو وی ول گو بائی دیٹ ڈیسیجن. دیکھیے، یہ چلو ہلو ڈلو ایسے اسٹیٹ ہوڈ ملنے والا نہیں ہے. اب کن سٹیک ہولڈرز کا ان کو سپورٹ ملا ہے وہ ہم آج تک پتہ نہیں ہے. اگر اس میں سے سچ مچ میں کچھ پرسنلٹیز ہوتی، کچھ انٹلیکچوئلز ہوتے، کچھ ٹریڈ کامرس کے بڑے لوگ ہوتے، تو کم از کم یہ نام نیشنل کانفرنس اس کو ضرور پبلش کرتی، ضرور پبلک کرتی. سمجھ نہیں آتا ہے کہ ان کے ساتھ میٹنگ کی کون لوگ تھے، وہ یہ ابھی تک سمجھ نہیں، شاید نیشنل کانفرنس کے لوگ. اور جہاں تک یہ جنتر منتر پہ دھرنے کی بات ہے، ایسے ٹنٹو سے اسٹیٹ ہوڈ ملنے والا نہیں ہے. 370 اور 35A کو 68 سال لگے ختم کرنے کے لیے، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی اسٹیٹ ہوڈ دینے میں 68 نہیں لگائے گی. اپروپریٹ ٹائم ہوگا اسٹیٹ ہوڈ دے دیا جائے گا، لیکن ابھی وہ موزون ٹائم نہیں ہے. کانگریس نے بھی بڑی کوششیں کی، کانگریس نے بھی بڑا چلو دہلی چلو، جموں چلو، سری نگر چلو، ادھر چلو، ادھر چلو، اور ان چیزوں سے اسٹیٹ ہوڈ ملنے والا نہیں. اور جہاں تک عمر صاحب آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے انڈی بلاک کا سپورٹ ملا، وہ انڈی بلاک کہاں رہا؟ DMK الگ، ترنمول کانگریس ٹوٹ گئی، اب رہے کتنے لوگ اور کون ان کو سپورٹ کر رہے؟ اپروپریٹ ٹائم آئے گا، اسٹیٹ ہوڈ دے دیا جائے گا. دیش کے گرہ منتری کا یہ وعدہ ہے، دیش کے پردھان منتری جی کا یہ وعدہ ہے. جب اپروپریٹ ٹائم ہوگا تو اسٹیٹ ہوڈ واپس دیا جائے گا، لیکن ابھی وہ موجود وقت نہیں. پچھلے سال پہلگام اٹیک ہوا امرناتھ یاترا سے کچھ تھوڑی دیر پہلے، اور آج امرناتھ یاترا چل رہی. کشمیر میں ٹورسٹ سیزن بڑے پیک پہ، اور ایک رانگ مسیج جنتر منتر پہ ڈرامہ بازی سے پورے دیش کے لوگ شاید سوچیں کہ اب بھی کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں، اس لیے یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے، اس لیے دھرنے اور پروٹیسٹ ہو رہی ہے. یہ کشمیر کی اکانومی پہ وار کر رہی ہے، جموں کشمیر کی اکانومی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس پہ یہ وار کرے. لیکن عمر عبداللہ والی گورنمنٹ کا جو فیلئر ہے، اس فیلئر کو چھپانے کے لیے اب انہوں نے ایک نیا طریقہ سوچا ہے. جس طرح سے بار بار ان کی فطرت میں ہی دگا اور دھوکہ ہے، پھر ایک بار جموں کشمیر کے لوگوں کو دھوکہ دیں گے. ایسے اسٹیٹ ہوڈ ملے گا نہیں، اور ابھی اتنی جلدی اسٹیٹ ہوڈ ملنے والا نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے دباؤ جو سرکار میں ہے، لوگوں کا پریشر ہے، جو وعدے کیے تھے انہوں نے مینیفیسٹو؟ دیکھیے، ہر ایک فرنٹ پہ، ہر ایک محاذ پہ نیشنل کانفرنس فیل ہو چکی ہے. اور آپ دیکھیے جھوٹ نیشنل کانفرنس کا، SSB کا ایگزام کوالیفائی کر کے اس کو کریک کر کے بچے نوکری حاصل کرتے، عمر صاحب ان کو سرٹیفکیٹیں دیتی ہے اور کہتا ہے کہ میں نے نوکری دی تھی. بھائی، یہ نیشنل کانفرنس گورنمنٹ کی مہربانی نہیں، ان بچوں کی محنت، ان بچوں کی ہارڈ ورک جنہوں نے ایگزام کریک کر کے نوکری حاصل کی. اور عمر صاحب کا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کی فطرت میں ہی دھوکہ ہے، دگا ہے ان کی فطرت میں. وہ جو ان کی ناکامیاں ہے، ان ناکامیوں سے لوگوں کو اٹینشن ڈائیورٹ کرانے کے لیے کبھی وہ نام نہاد نوکری کے آرڈرز دے رہے، کبھی
कुछ कभी दाचिगम और अब जंतर मंतर पे शायद ये पिकनिक वाली सरकार फिर एक बार पिकनिक माने जा रही, लेकिन पिकनिक उससे स्टेटहुड नहीं आएगा। जब अप्रोप्रिएट टाइम होगा स्टेटहुड आ जाएगा। और 68 साल जिस तरह से लगे हैं 370 को खत्म, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्टेटहुड देने में 68 नहीं लगाएगी। यानी कि आप ये कहते हैं कि इस प्रोटेस्ट से जो है केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इस तरह का प्रोटेस्ट। देखिए, एनडीए ब्लॉक का वजूद ही खत्म, बिखर चुका है, ध्वस्त हो चुका है नहीं कहीं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दबाव में स्टेटहुड, ये दबाव प्रेशर लेने वाली सरकार नहीं है। मौजून वक्त होगा दे दिया जाएगा। अभी बड़ी चीज़ें हैं, अभी मिलिटेंसी के ताबूत में आखिरी कील ठेंकनी है। कल 3 OGWs पकड़े गए, शुपियन में अभी कल इनकाउंटर हुआ था। 90% तो ख़त्म कर चुके, लेकिन जब तक एक भी दहशतगर्द जम्मू कश्मीर की सरजमीन में पे रहेगा तब तक जम्मू कश्मीर के अमन और जम्मू कश्मीर की शांति के लिए खतरा है। जब तक एक को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब स्टेटहुड तब तक वापस नहीं मिलेगा। देखिए, एज अ ट्रेडर वी हैव अटेंडेड द मीटिंग, नो डाउट अबाउट दैट। वी हैव बीन कॉल्ड बाय द ऑनरेबल CM। वी हैव टू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट अवर CM। हम वहाँ गए, हमने मीटिंग में कहा भी सुना भी, मगर हमने ज़्यादा फोकस इस पर किया कि आप फ़िलहाल लोगों के नीचे मसले जो है, आम डे टू डे मसले जो है, वो अगर पहले प्रायोरिटी की गए। देखिए 2 साल अब सरकार को भी हो गए, मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये दिस स्टेटहुड इज़ इन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आपस में कैसे करेंगे, ये भी मैं साथ कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो प्रॉमिस्ड एट द राइट टाइम हम स्टेटहुड देंगे। वो राइट टाइम कब आएगा वो तो उनको ही पता होगी या यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को पता होगी। मगर मुझे लगता है साथ साथ ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमें कि लोगों के डे टू डे मसले जो है, पानी नहीं है इतनी गर्मी में वो बड़ा मसला है, बिजली अनशेड्यूल्ड पावर कट्स है इतनी गर्मी में वो मसले है, रोड कनेक्टिविटी ठीक नहीं है वो मसले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है वो मसला है। मेरे सामने एज अ बिजनेसमैन पहले मसले मसाइल है और वो जो है स्टेटहुड दैट्स अ पॉलिटिकल इशू। लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को नो डाउट मैंडेट दिया है, बहुत बारी सहमत से उनको इलेक्ट किया है गवर्नमेंट का लोगों को। इसलिए गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों की जज्बातों की कदर की जाए, लोगों के ये परेशानियों का अजाला देखा जाए कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो आपकी पहले प्रायोरिटी रहती है कि यू जस्ट प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटीज़ टू द पीपल ऑफ J&K एंड दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू, बट दिस इज़ बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारा मुझे लगता है उतना ज़्यादा रोल इसमें नहीं है।